بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کی, نون لیگ کی جانب سے مذاکرات کی, مگر انفارچونیٹلی ہر دور کی طرح اس دور میں بھی مذاکرات کے کوئی بھی سنجیدگی نظر نہیں آئی. ندیم قریشی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. اور مذاکرات میں جیسے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ پی ٹی آئی تو اپنی پوری تیاری کے ساتھ جائے گی, مگر آپ جو ہے وہ تیاری کے ساتھ نہیں گئے. مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں صاحبزادہ حامد, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو آپ پروپیگنڈا کرنے کی اسپیس دے کیوں رہے ہیں؟ اپنی لکھت پڑھت کاغذات سب کچھ کمپلیٹ کر کے انہیں دیں. آپ کے پاس تو اتنے زیادہ منجے ہوئے قانون دانوں کی پوری ٹیم موجود ہے. اچھا, یہ فیصلہ کون کرے گا کہ تحریک انصاف تیاری کے ساتھ گئی ہے یا بغیر تیاری کے گئی ہے؟ دو نکات ہیں, دونوں نکات پوری قوم کے سامنے ہیں. آپ اس کو ڈسکس کر رہی ہیں, پورا میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے. اگر ان دو نکات پر حکومت عمل کرتی ہے تو یہ سمجھ لیں پاکستان کی آنے والے دنوں کی پالیٹکس میں ایک بڑا بریک تھرو ہوگا. اب جو اس لیول پہ مذاکرات ہوتے ہیں محترمہ, وہاں پیٹی ایشوز نہیں ہوتے, وہاں جو میجر ایشوز ہوتے ہیں وہ ہی انڈر ڈیبیٹ ہونے چاہیے. اگر وہ اصل جو اس سارے ماحول کی جڑ ہے, اس ساری سیاسی رسا کشی کی, سیاسی رنجشوں کی اور ایک بدترین عدم استحکام کی, جس میں بات سیاست سے نکل کر گالی گلوچ سے بھی نکل کر ڈائریکٹ گولی تک آ گئی ہے, تو وہاں اگر اصل مدعا حل کر لیا جائے, اصل ایشو حل کر لیا جائے, اصل جو وجہ تنازع ہے اس کو پروب کر لیا جائے, تو میں پر یقین ہوں, پر امید ہوں اور پر اعتماد ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ سیاسی جو فاصلے ہیں یہ کم نہ ہو سکے. نہیں ندیم قریشی صاحب, میں نے تو تعریف کی ہے. میں نے کہا آپ کے پاس اتنے زیادہ ماہر قانون کی پوری ٹیم موجود ہے. میں نے تو تعریف کی آپ کی. دیکھیں میں آپ کی تعریف پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس میں 2+2 والی بات ہے. یہ وہ ایشوز ہیں جو پاکستان کا ہر شخص جس کو چاہتا ہے کہ ان کا حتمی نتائج آ جائیں ان سارے معاملات کے, کہ کیوں یہ دو خاص دنوں پر یہ واقعات ہوئے, اور جس پہ بھی یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف یہ کہے گی کہ جی اگر ہم نے جرم نہیں کیا تو ہم سزا کے قابل نہیں ہے. یقیناً جو شخص بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا, بالکل جو شخص بھی ایک لائن کراس کرے گا, وہ قانون اور آئین اپنا راستہ بنائے گا اور وہ اس کو فیس کرنا پڑے گا. لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے پاس تمام تر اختیارات ہونے کے باوجود, حکومت جس طرح سے بھی معارضے وجود میں آئی, حکومت اب پریکٹیکلی ورکنگ میں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت سے جن کی پوری لیڈرشپ جیلوں میں ہے, جن کے ہزاروں ورکرز پر سینکڑوں کی بجائے ہزاروں سینکڑوں میں بلکہ ایک شخص پہ تھاؤزنڈز میں ایف آئی آرز ہیں, ہزاروں لوگوں کو جیلوں کی اور قید کی سوختیں برداشت کرنی پڑی, سینکڑوں لوگ 2.5 سال میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. جی ہم آپ کی طرف پھر بھی آئیں گے, اور ابھی ہم حکومت سے ہی چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کیا ہے پرویز سندیلا صاحب نے. سر, آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. اور آج جو مذاکرات کا دور ہوا ہے, پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی, جبکہ رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس کی اس کے بعد, اور اس کے بعد کافی تنقید کا نشانہ بنایا اپوزیشن کو, اور یہ کہا گیا کہ کوئی ایک ایف آئی آر کا نمبر نہیں دیا گیا, کسی ایک لاش کا جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ 13 لاشیں تھیں یا 12 لاشیں تھیں, کسی بھی ایک آپ کے جو شہداء ہیں ان کا کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ, کوئی ان کا پتہ نہیں بتایا گیا. بات تو پھر وہیں آ کے کھڑی ہو گئی 1 مہینے پہلے والی بات پہ. یہ مذاکرات کس طرح کے مذاکرات ہیں, کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں؟ اچھا, پہلے تو بینظیر صاحب بہت شکریہ. قریشی صاحب میرے بھائی ہیں, وہ اکثر ہم لوگ ایک جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں نا, تو وہاں پہ بڑی مزے کی پوسٹیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو آئی فون 16 لینے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو میں قریشی صاحب کے جو چیئرمین صاحب ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آرمی چیف کو بڑے نزدیک سے دیکھنے پر, کہ ماشاءاللہ بڑے نزدیک سے انہوں نے دیکھا ہے, اور شاید وہ دیکھنے کے بعد کوئی اس ماحول کریٹ کر رہا ہے کہ اب ان کو یہ مذاکرات اچھے نہیں لگ رہے, اور اب وہ کل تک جو بڑے پر امید تھے آج ان کو لگ رہا ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے شاید ان کو کسی جگہ سے کوئی اندازہ ہے یا کسی جگہ سے وہ کوئی ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسی بات بن جائے گی. دیکھیں
رانا ثناء اللہ صاحب نے جو لسٹیں مانگی تھی وہ اسی لیے مانگی تھی. میں کل بھی ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی رانا صاحب تو لسٹیں مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی ہے تو مانگ رہے ہیں. جی بالکل اسی لیے اس لسٹیں مانگ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ تو لگے کہ آپ لوگوں کے لوگ قید کتنے ہیں. کیونکہ ابھی یہ جو میرے بھائی قریش صاحب بتا رہے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں اب یہ لسٹیں دیں گے تو وہ 15 16 18 20 لوگ بھی نہیں ہوں گے, لیکن یہ بتائیں گے لیکن میری ہزاروں کی بات تعداد میں ایک پرویز صاحب آپ کو یہیں انٹرپٹ کروں گی. ہم ابھی کوشش کریں گے کہ وہ بات سنوا سکیں. اس کے بعد شیخ وقاص اکرم جو کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ یہ کیسی حکومت ہے, یہ کیسی ریاست ہے کہ آپ کے کیپٹل کے اندر 13 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے, آپ نے گولیوں کا نشانہ بنایا اور آپ ان کا ڈیٹا نہیں کلیکٹ کر پائے. دیکھیں حکومت یہ دیکھیں کیا یہ بھی جو ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا کام بھی یہ انہی کے ذمہ لگا رہے ہیں جن پر ان کو مارنے کا الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں خدا را کم از کم اتنا تو کر لیں. یہ تو ان جن 13 لوگوں کی یہ شہادت کا یا ان کے ہلاک ہونے کا بتا رہے ہیں, ان کے خاندانوں کے ساتھ زیادتی کے پاکستان تحریک انصاف کو ان 13 لوگوں کا ہی نہیں پتا ہے. بجائے کہ پریس کانفرنس کرنے کے وہ 13 لوگوں کا ڈیٹا لیتے, ان کے گھروں کے ایڈریس لیتے, ان کے شناختی کارڈ نمبر لیتے اور سیدھے رانا ثناء اللہ صاحب کے دفتر پہنچ جاتے یا حکومت کے وزیر داخلہ کے دفتر پہنچ جاتے, یا پھر وہ ریکارڈ نکال کے بتا دیتے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ مرنے والوں کے گھر پہ جائیں گے اور ان کو 1-1 کروڑ روپیہ انعام دیں گے یا ان کے گھر کے ان کے لواحقین کو پیسے دیں گے, یا پھر وہ 13 لوگوں کے گھر گئے ہوئے ان کے وزیر, ان کے مشیر, ان کے وزیر اعلیٰ بشرا بی بی 2 لوگوں کے گھر پہ گئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ ایسا ہوا ہو, سیاسی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس کو وہ کریں, لیکن اس کا طریقہ کار تو یہی ہے نا کہ جن کے شہید ہوئے ہیں یا جن کے ہلاک ہوئے ہیں ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں, کیونکہ حکومت کا یہ کام ہے, حکومت ڈیٹا اکٹھا کرے. بھائی آپ اکٹھا کر کے دیں ان کو, آپ ایف آئی آر درج جتنی کرائیں گے وہ تمام ایف آئی درجے کے نمبر بھی دیں ان کو. قریشی صاحب آپ نے ڈیٹا نہیں دیا. قریشی صاحب اب تک آپ کی اتنی پریس کانفرنس ہو چکی ہیں, نیشنلی بھی ہوئی, ہم نے دیکھا جو کہ نیشنل ٹیلی ویژنس کے لیے تھی, اور ایک انٹرنیشنل میڈیا کے لیے پریس کانفرنس ہوئی تھی شیخ وقاص اکرم نے ہی کی تھی, جس میں انہوں نے سارا ڈیٹا پرووائڈ کیا, سارے فوٹیجز دکھائے. آپ نے حکومت کے حوالے کیوں نہیں کیا, آپ صرف میڈیا کو ہی بتا رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو پرویز سندیلا صاحب میرے بہت پیارے بھائی ہیں, بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, شیریں زبان انسان ہے, لیکن کاش ان کے یہ لب و لہجہ اور ان کے یہ لفظوں کا جو ذخیرہ کاش ان یہ کے پاس ہے. تعریفیں آپ لوگوں کے لیڈرز بھی نا آ کر لیا کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا سن تو لینا. میں کہہ رہا ہوں کاش یہ لفظوں کا ذخیرہ سچائی کے لیے استعمال ہو, انسانیت کے لیے استعمال ہو, جمہوریت کے لیے استعمال ہو, پاکستان کے لیے استعمال ہو. افسوسناک بات یہ ہے کہ انسانی جانوں کے ضیاع پر پالیٹکس کرنا اسی طرح کے لوگ کر سکتے ہیں, ہمارے بس میں نہیں ہے. ایک فرد بھی کیوں اپنی جان سے ہاتھ دھوئے. دوسری میں گزارش کر دوں, تمام ڈیٹا موجود ہے, تمام ڈیٹا کمپائل ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہر اس نوجوان کے گھر گئی ہے جو 26 نومبر کو شہید کیا گیا, جو معصوم اپنے حق کے لیے اپنے ہی ملک کے دارالخلافہ میں پرامن احتجاج کے لیے آیا تھا, جس کا ہمیں آئین اور قانون ہمیں رائٹ دیتا ہے. اس کو تو نہیں پتا تھا کہ وہاں اس پر حکومت وقت اپنے ظلم اور جبر کے پہاڑ ڈھائے گی. اس کو تو علم میں نہیں تھا کہ اس کے اپنے جو محافظ ہیں وہ ان کی گولیوں کا نشانہ بن جائے گا. اس بچے کو تو نہیں معلوم تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی شخص کو بھی, نہ مجھے نہ سندیلا صاحب کو یا کسی اور شخص کو, اس کو موضوع بحث بنا کر تمسخر اڑانا چاہیے. دوسری میں آپ کو گزارش کر دوں, ایک منٹ مجھے ایک منٹ دیتے سر, صرف ایک منٹ دیتے. دیکھیں جیسے جیسے یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے, اگر ان میں حکومت وقت سنجیدہ ہوئی, ظاہر مذاکرات اس وقت کامیاب ہوتے ہیں, گفت و شنید اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب صاحب اختیار و صاحب اقتدار شخص وہ اپنی انا کے خول سے باہر آئے, چونکہ اختیارات تو حکومت کے پاس ہیں. ہم تو مظلوم لوگ ہیں, محکوم لوگ ہیں, مجبور لوگ ہیں, ہمیں اللہ کی ذات کے بعد پاکستان کے آئین اور قانون پہ بھروسہ ہے. تو مجھے یقین یہ ہے کہ اس دوسرے مرحلے میں, اگر پہلے مرحلے میں یہ ہماری مطالبات پر حکومت نے سنجیدہ رویے کا اظہار کیا, تو ہم اگلے مرحلے میں وہ تمام مطالبات جو فارم 47 کے متعلق ہیں کہ فارم 45 پر الیکشن کے نتائج مرتب کیے جائیں, اور جو الیکشن ٹریبونلز بنے ہیں ان کی فنکشننگ کو ایکٹیویٹ کیا جائے, وہاں ہرڈلز کو دور کیا جائے, اور ساتھ ساتھ وہ تمام واقعات جو رونما ہوئے. بالکل بجا فرمایا, لیکن بس ایک معذرت کے ساتھ کہ آپ
کی جانب سے یا آپ کے بانی کی جانب سے آج یہ امپریشن دیا گیا ہے کہ اختیارات کسی اور کے پاس ہیں، نہ حکومت کے پاس ہے نہ کسی سیاسی جماعت کے پاس ہے. میں آؤں گی سردار نزاکت صاحب کے طرف. اور پاکستان پیپلز پارٹی سر، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات لاشوں سے آگے، لاشوں کی گنتی ان کی تصدیق سے آگے بھی بڑھے گی بات، یا ہم صرف گھوم پھر کر ایک گھیرے میں ہی پھرتے رہیں گے اور یہی باتیں کرتے رہیں گے؟ نزاکت صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ چلیں ہم پرویز سندیلہ صاحب کی طرف آئیں گے، اور میں پھر آپ سے ہی چلیں یہ سوال کر لیتی ہوں کہ ہم صرف لاشوں پر ہی سیاست کرتے رہیں گے، ان کی تصدیق میں وہ کہیں گے کہ اتنے شہید ہوئے، آپ کہیں گے اتنے شہید ہوئے، جو کہ انتہائی افسوسناک عمل ہے. کہ اس سے آگے بھی کوئی بات بڑھے گی؟ کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلاننگ ہے آپ کے پاس؟ آپ تو حکومت وقت ہیں. میں دیکھیں، میں نے اپنے پچھلے جو میں بات کر رہا تھا تو میں نے اس میں کہا تھا میرے منہ میں خاک کہ اگر یہ 13 لوگوں کی اگر ایسا ان کے ساتھ ہوا ہے، میں کبھی بھی میں تو ابھی بھی مطلب اگر وہ کہہ رہے ہیں ایسا تو ظاہر ہے کہ سب ہم مان رہے ہیں، لیکن خدا نہ کرے ہو ایک بھی کسی کی ایک بھی جو موت ہے نا، وہ میرے خیال میں وہ پوری انسانیت کی موت کو قرار دیا جاتا ہے. تو میں نہیں چاہتا. طرف آ جاتے ہیں، اب مذاکرات کی طرف آ جاتے ہیں. آج بھی مذاکرات میں سے کچھ نہیں نکلا، صرف الزام تراشی کے علاوہ کچھ نہیں نکلا. دیکھیں بینظیر، ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو مذاکرات ہیں نا، یہ 1 2 3 ایک دن میں کبھی بھی آپ اس سے رزلٹ نکال سکتے بھی نہیں ہیں. میں یہ بات نہیں کری. دیکھیں میرا دونوں سے، میرا آپ سے بھی اور ندیم قریشی صاحب سے بھی، میرا دونوں سے سوال ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک دن میں ہو جانی چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ مہینوں تک چلتے ہیں، مگر کوئی ایک دور میں کوئی ایک جانب سے کوئی سنجیدگی کیوں نہیں نظر آ رہی؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کو. دیکھیں، کیا یہ سنجیدگی نہیں ہے کہ جو جماعت پچھلے 10-12 سال سے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتی، بات کرنا ہی نہیں چاہتی، وہ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی اور بات کر رہی ہے؟ دوسرا تیسرا سیشن چل رہا ہے، آپ اس کو کامیابی نہیں گنتی. عمران خان صاحب ابھی بھی جو کہہ رہے ہیں کہ طاقت کا منبع کہیں اور ہے، مذاکرات، لیکن اس کے باوجود اس پارلیمنٹ کے ساتھ وہ بیٹھ رہے ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. سڑکوں پر جانے سے ان کا رجحان ذرا کم ہوا ہے. اسلام آباد پر حملے دینے میں بھی تھوڑی سی کمی آئی ہے. کیا آپ اس کو کامیابی نہیں سمجھتی؟ پھر اگی دیکھیں، یہ جو لکھ کر نہیں دے رہے تھے، زبانی کلامی اپنی شرائط گوار کر دے رہے تھے، آپ لکھ کر دے رہے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، ہمارے یہ مطالبات ہیں، ان کو پورا کیا. کیا آپ اس کو کامیابی نہیں سمجھتے؟ یہ بہت بڑی کامیابی میری نظر میں، ایک جمہوری سوچ رکھنے والے انسان کی نظر میں اتنی بڑی یہ کامیابی جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. کہ 10 سال سے جو لوگ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں چاہتے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے اتنا مانگے جو ہم دے سکتے ہیں ہماری دستاف کے مطابق. کیونکہ اگر کوئی ایگزیکٹو آرڈر سے سیاسی قیدیوں کو یا عمران خان کو چھڑوانے کے لیے بات کرے گا تو وہ رانا ثناء اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے. عدالتوں میں کیس ہیں، عدالتوں میں سزائیں ہونی ہیں. کل ایک جو کیس ہے اس میں سزا اللہ کرے عمران خان صاحب بری ہو جائیں، اب وہ بھی کسی کے بھائی ہیں، کسی کے ہسبینڈ ہیں، وہ جائیں اپنے گھر پہ 72-73 سال کی عمر میں ریموٹ ہاتھ میں پکڑے ٹی وی دیکھیں، انجوائے کریں. میری تو یہ خواہش ہے کہ وہ رہا ہو جائے، لیکن کیونکہ انہوں نے جو بڑا کام ڈالا ہوا ہے 190 ارب والا، وہ اس میں اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں ہونی، پھر وہ ان مذاکرات پہ کوئی اثر انداز بھی ہونا چاہیے. میرے خیال میں تو اس کو کامیابی سمجھتا ہوں بینظیر صاحبہ. اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کامیابی نہیں، جہاں تک دیکھیں نا، کامیابی کے درمیان میں اگر کسی جگہ پہ کامیابی اس وقت ہوگی کہ جب بیچ میں ہمیں ایک دور نظر آیا تھا، اس سے پہلے جو ابھی جو ایک قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، اس سے پہلے ایک اجلاس چل رہا تھا، لاسٹ سیشن تھا، مجھے تاریخ اس وقت یاد نہیں آ رہی، آپ کے لیڈرز کی طرف سے اور پی ٹی آئی لیڈرز کی طرف سے بہت اچھی گفتگو کی گئی تھی. میں خود اس وقت موجود تھی، وہاں پر سن رہی تھی ساری پروسیڈنگ کو. اس وقت ہمیں لگا تھا کہ مذاکرات کامیابی کی طرف جانے، اس وقت ہم کہہ سکتے تھے کہ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں. میں اب ندیم قریشی صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ یہ جو بیان بازی ہو رہی ہے، چاہے وہ شیخ وقاص اکرم کریں، چاہے وہ حامد رضا کریں، چاہے وہ عمر ایوب کریں، کوئی بھی کرے، یہ تمام تر اس پروسیس کو روکنے کی لگتا ہے جیسے کوشش کی جا رہی ہے. اگر حکومت کی طرف سے ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے، اسپیکر ایاز صادق کا اس میں بہت اہم رول ہے، اور ان کی پرسنالٹی ایسی ہے جیسے جس کو میرے خیال میں کسی پہ ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تو آپ لوگ کیوں اپنی بندوقوں کے رخ جو ہیں وہ نیچے نہیں کر لیتے تھوڑی دیر کے لیے؟ دیکھیں، میں بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. سردار ایاز صادق صاحب کا بڑا ایک معتدل مزاج رویہ ہے، اور جو شخص بھی اس وقت پاکستان کے حقیقی مسائل سے آگاہ ہے اور سارے چیلنجز کو سمجھ رہا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی مزید مہم جوئی ہو. جہاں تک آپ نے بیان بازی کی بات کی، پالیٹکس میں جب جو ایک دوسرے سے اپوننٹ پارٹیز ہوں تو وہ ایک دوسرے کے بیانات کے جواب میں بیانات دیتے ہیں.
لیکن سندیلا صاحب نے جو بات کی ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا. یہ ٹیبل پر بیٹھ کر گفت و شنید پر بات آ جانا, اس کو بڑے مثبت نظروں سے دیکھا جانا چاہیے. اب یہ آج سے اگر ہم 2 ماہ پیچھے چلے جائیں تو حالات قدر کشیدہ تھے. اگر ٹیبل پر بات آ گئی ہے تو پھر معاملات انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے, اور ہمیں سب لوگوں کو آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. تحریک انصاف کے چیئرمین بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا بڑا واضح پیغام ہے. انہوں نے جو یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے انہوں نے واضح ہدایات دی ہیں کہ ہر صورت مذاکرات کو کنٹینیو رکھنا ہے. مذاکرات کا مطلب کوئی مذاق نہیں ہے, پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, پورا پاکستان کی نظر اس پر ہے. اور جس طرح سے جیسے بھی ہم سب لوگ اس بات پر قائل ہوئے کہ ہم نے قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا رول پلے کرنا ہے, ہر سیاسی جماعت نے, ہر اس جمہوریت پسند نے, ہر اس عوام دوست نے جو یہ نعرے تو بلند کرتا ہے لیکن وہ پریکٹیکلی ایسا نہیں کرتا, اس کے لیے اب یہ وقت ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پر عمل کرے جو قانون, آئین اور دستور ہمیں پابند کرتا ہے. تو جو بھی حالات ہوں, مجھے ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے چیزیں مثبت نظر آ رہی ہیں. میں امید ہوں انشاءاللہ کہ وہ لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ اپنے مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, سوچنے میں ان کے جذبات غالب آ جاتے ہیں, اور چونکہ جہاں یہ اختلاف رائے چلا گیا, یہ ذاتی رنجشوں سے بھی آگے چلا گیا. میں گزارش کرتا ہوں, سب کہہ رہا ہوں کہ اختلاف رائے میں اور گولی کے چلنے میں یہ بہت بڑا فاصلہ ہے. جب یہ فاصلہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر اس برف کو پگھلنے میں ٹائم لگے گا. تحریک انصاف کی طرف سے میں آپ کو انشور کر رہا ہوں, ہماری طرف سے کوئی بدنیتی نہیں ہے, اور نہ ہی ہم تو دیکھیں, میں آپ پھر گزارش کر دوں, ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہے. ابھی میرے بھائی نے کہا میں سوری آپ کو انٹرپٹ کری, بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے. میں کل 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے, اگر اس کے اندر بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو جاتی ہے تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ پرسوں میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے شیخ وقاص اکرم, انہوں نے کہا تھا کہ ہم پھر احتجاج کریں گے اور ڈٹ کے احتجاج کریں گے. اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر القادر یونیورسٹی بنانے پر, جہاں صوفیزم کی تعلیم ہے, جہاں رحمت للعالمین اتھارٹی کے زیر اہتمام ریلیجیس ایجوکیشن ہو رہی ہے, پاکستان میں پہلا ادارہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کا جو ماڈرن اسلامک ایجوکیشن پر جس نے توجہ دی. اور آپ چلی جائیں, آپ وزٹ کریں جہلم کے اس جگہ پہ سہاوا جہاں یہ یونیورسٹی قائم ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ایک شخص کو یہ یونیورسٹی بنانے پر سزا دی جاتی ہے تو یہ بھی ان کے لیے ایک میڈل ہے. یہ سزائیں ان جرائم کی ہوتی ہے جو ملکی وسائل کو لوٹ کر اپنے اثاثے بنائے جائیں. ایک شخص نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے اور وہ یونیورسٹی ان کی ملکیت نہیں ہے, وہ ایک ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہے, وہاں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, فیکلٹیز بنی ہوئی ہیں. ندیم صاحب, آپ کے بھی دور میں آنے والے دنوں میں یہ یونیورسٹی, جب پی ٹی آئی کا دور تھا نا, آپ نے بھی بڑی پولیٹیکل جو ہے نا وہ کیسز بنائے تھے, سب پر بنائے تھے, ایک لمبی لسٹ ہے, رانا ثناء اللہ پہ بنائے تھے اور سب پہ بنائے تھے. جس طرح ہوا, جو بھی کچھ ہوا, وہ کیسز بنے. تو یہ تو دونوں طرف سے ہوتا ہے, یہ روایات تو چلتی آ رہی ہیں. اچھا, میں اب پرویز صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بس پروگرام کے لاسٹ منٹ چل رہے ہیں اور آپ نے بڑی ایک پازیٹیو بات کی, اور میں چاہوں گی کہ یہ جو مذاکرات ہیں ان میں سے کوئی پازیٹیوٹی نکلے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کل اگر سزا ہو جاتی ہے تو ماحول ایک بار پھر خراب ہو جائے گا, یہ اب اس بات سے نتھی کر دینا کہ اگر سزا ہو جاتی ہے تو ماحول, میرے خیال میں یہ تو پھر بڑی زیادتی ہو جائے گی. دیکھیں جو جرم ہے نا وہ اسلامی یونیورسٹی اور سیرت النبی پڑھانے پر اس پر سزا نہیں ہو رہی. یہ خدارہ اس کو تھوڑا سا سیپریٹ رکھیں. ایک ایسا دیکھیں, یہ جو تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں وہ تو تعلیم ہماری مسجدوں سے شروع ہو جاتی ہے. میرے اور آپ کے جب ہم ہوش سنبھالتے ہیں تو وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں ہے تو سزا اس لیے ہو رہی ہے کہ 190 ملین جو پاؤنڈ کا فراڈ ہے جو ملک ریاض کو انہوں نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لا کر ان کے حوالے کیے, یعنی ان کے جو پیسے پیڈ کرنے تھے انہوں نے جو سپریم کورٹ کو جرمانہ دینا تھا اس میں سے کٹوا دیا, اور اس کے بدلے ایک ایسی یونیورسٹی, ایک ایسا ادارہ بنایا گیا جن میں 4 سال میں اب تک 200 بچوں نے داخلہ لیا ہے. اگر یہ اتنی بڑا کام ہوتا تو وہاں سے لاکھوں کے حساب سے لوگ فارغ ہو جاتے. تو میرا نہیں خیال اس سے فرق پڑنا چاہیے. جمہوری سوچ رکھنے والی اگر پاکستان تحریک انصاف ہے وہ سزا آنے کے بعد بھی اپنے مذاکرات جاری رکھے. بالکل, سزا آنے کے بعد بھی ان کے پاس اپیل کا حق ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے اور بیان بازی کی سیاست سے نکل کر کچھ مذاکرات کی کامیابی کی